وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والقرآن الرشید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی سین تیرے منہ دکھاواں تو صدقے خدا سین محمد بناواں تو صدقے احد ہو کہ احمد سلاواں تو صدقے تیری نینا دیدار چاواں تو صدقے حسینن شہنشاہ ملک رضا ہندے بال بچڑے گہاواں تو صدقے۔ رب گرامی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کریم رب نے ہمیں آج کی وہ خوبصورت گھڑیاں خوبصورت ساعتیں اللہ رب العزت نے آج کی یہ مبارک گھڑیاں ہماری زندگی میں ایک بار پھر عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ رب العزت آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے حق کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ معظم سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، لوگوں کا خیال خام ہے الا ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مرموز ہے۔ یاد رکھ لیں اللہ رب العزت کی کوئی بھی تخلیق کردہ چیز مخلوق ہو یا ماہ و سال ہو یا شب و روز ہو، ان کو مونوس کہنا جہالت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ماہ مبارک کہتے جی اس میں شادی نہ کرو، گھر نہیں بستے، شادی ہو جائے تو بچے پیدا نہیں ہوتے، تو اس ماہ مبارک میں شادی ہوئی ہے، میں صرف اشارہ دوں گا، آپ نے کچھ سمجھ کر بول دینا سبحان اللہ۔ دلہن کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے جنہیں سیدہ طیبہ طاہرہ کہا جاتا ہے، اور دولہا مولا کائنات ولایت کا امام ہے۔ دونوں کی شادی ہوئی، اور جو کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی تو سب سے حسین کائنات میں ایسے حسین کہ جو تصویر مصطفیٰ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی ہمیں یار کی دید کو شوق ہوتا، ہم جا کر مولا کرام کا سید پاک کا گھر پر دروازے کو نوک کرتے، اندر سے حسن و حسین آتے، ہم دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتے، مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ جو کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی تو شادی نہیں ہوتی، اور پھر اولاد میں حسن و حسین جیسے زینب جیسے۔ اور یہ سفر کا مہینہ منحوس بلا یار کیسے ہو سکتا ہے جس میں اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے دوستوں کے بہت شادیاں ہوں، اور سن اللہ والوں کی نسبت جس میں شامل ہو، وہ منحوس بولیں نہیں ہو سکتا۔
کیوں کہ اگر قطرے کی نسبت دریا سے ہو جائے وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، وہ بھی دریا بن جاتا ہے۔ جب ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے وہ ادنا ادنا نہیں رہتا، وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اور جس شہر کی، جس ماہ کی، جس وقت کی 12 ربیع الاول کو ہم میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کریم آقا کی ولادت کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کو نسبت ہوئی سرکار سے، تو وہ باقی دنوں جیسا وہ دن نہ رہا، اس کی اپنی شان ہے، ایک امتیاز ہے، ایک بلند مقام ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہم شہادت امام حسین ہوئی، ذکر حسین مناتے ہیں، ہمیں حسین مناتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک شان ہے۔ تو جس ماہ مبارک میں، جس شہر میں، جس ماہ میں، جس مہینے میں اللہ کے دوستوں کے عرس ہوتے ہو تو وہ منوس کیسے؟ اسی ماہ مبارک میں تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی شاہ بیٹھے تو پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ، ان کا بھی عرس مبارک ہے۔ داتا پیا کا عرس مبارک بھی شہنشاہ لاہور ہیں جو کئی صدیاں بیت گئی، میرے دادا کا عرس جاری ہے، اس پر آتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو گئی۔ ان کے عرس مبارک بھی اس میں نیب النبی عطائے رسول خواجہ غریب نواز، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں۔ تو یار جس ماہ مبارک میں اللہ کے دوستوں کے عرس ہوں، شادیاں ہوں، تو اس ماہ مبارک کو منحوس کہنا وہ خود ہی منحوس ہوگا جو اس ماہ مبارک کو منحوس کہے گا۔ تو بس یہ ایک توہم ہے، غلط خیال ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ عوام کو بھی اور علماء کو بھی چاہیے کہ عوام کی توجہ ذرا اس کی عظمت کے حوالے سے بیان کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی تنقید کرنی چاہیے، بلکہ اس کے کمالات بتانے چاہیے۔ آئیے حضرات گرامی، اللہ کے ولیوں کے عرس، اللہ کے ولیوں کی شادیاں، یہ ان کا ذکر، یہ اذکار، یہ صبح شام لنگر، یہ ان کے دربار کا روشن ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ وہ چاہے داتا علی جویری ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، وہ احمد سعید ہوں، بابا فرید ہوں، خواجہ غلام فرید ہوں، اور اولیاء ہوں، یہ ان کو اللہ رب العزت نے انعام عطا کیا۔ آپ پوچھیں وہ انعام کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا قرآن پاک کے اندر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب بندے نے، میرے داتا پیا نے، میرے خواجہ نے، میرے معین الدین نے، بابا فرید نے، خواجہ غلام فرید نے اللہ کا ذکر کیا، لیکن کیونکہ ان کی زندگی تھی لمیٹڈ، لیکن جس کا ذکر کیا وہ ہر لمیٹڈ سے پاک ہے۔ اس کی شان یہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو میرے داتا نے، میرے خواجہ نے، میرے فرید نے، میرے خواجہ غلام فرید نے، میرے معین نے، کل اولیاء نے اللہ کا ذکر کیا۔ ان کی زندگی لمیٹڈ تھی، ایک وقت مقرر تھا، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، ان کا خفا بھی ذاکر رہا، ان کا ظاہر بھی ذاکر رہا، ان کا باطن بھی ذاکر رہا، ان کا باطن اور باطن کا باطن بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی اس کے ذکر میں مصروف رہا، مشغول رہا۔ ایک وقت آیا کہ ظاہری ان کی وفات ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی لمیٹڈ تھی، اس دنیا سے وہ بولے چلے گئے۔ اب اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، بولے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب خواجہ نے، داتا نے، انہوں نے ذکر کیا اس وقت تک جب تک ظاہری زندہ تھے، لیکن عقیدہ اہل سنت یہ ہے آج بھی اپنے مزار میں زندہ ہے، کہتے ہو آج بھی اپنے بولے مزار میں زندہ ہے۔ اگر کوئی اعتراض اٹھائے، کوئی بات کرے تو ہمارے پاس لے آئے، ہم صفائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ کیسے زندہ ہے تو بابا قرآن پڑھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتے تم
مردہ تھے. کب؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے, حالت معدوم میں, جب عالم ارواح میں تھے تم کیا تھے؟ بولے مردہ. جب باپ کی پشتوں میں تھے تم کیا تھے؟ مردہ. کنتم امواتن, پہلی موت. فاحیاکم, اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو یہ زندگی جس میں اب جمعہ پڑھنے آئے بیٹھے ہو, ولیوں کا ذکر سماعت کر رہے ہو, یہ زندگی ہم نے تمہیں کیا دی؟ بولے زندگی دی. کنتم امواتن, پہلی موت. فاحیاکم, زندگی, یہ والی زندگی, دنیا کی زندگی. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم, ہمارے پھر اسرائیل کو بھیجیں گے, تمہاری روح نکالیں گے, یہ سارے دفنا کے واپس آ جائیں گے. فرمایا یہ نہ کہنا ختم ہو گئے, نہیں, یہ کافروں کا عقیدہ ہے. جب ان کا کوئی جاتا ہے اس لیے کسی کو جلا دیتے ہیں, کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چینوں اور پرندوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں. مومن کا عقیدہ یہ نہیں. مومن کا عقیدہ یہ ہے ہم یہاں سے جائیں گے, غربت قبرہ کا مکی قبر میں آئے گا. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, جب یہ دفنا کے واپس آ جائیں گے اللہ کہتا ہے تم کو ہم زندہ کر دیں گے. تو عام مرید اگر زندہ ہے تو جس پیر کا مرید ہے وہ اپنی مزار میں زندہ کیوں نہیں ہے؟ اگر زندہ ہی نہیں ہے یار, مجھے بتائیں آپ ذرا, ایک بندہ بولتا ہی نہیں بھائی جان, ایک بندہ سنتا ہی نہیں, ایک بندہ بول ہی نہیں سکتا, ایک بندہ شعور ہی نہیں رکھ سکتا, تو مجھے بتائیں کیوں آئے فرشتے؟ ماں من ربوں کا, بتا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, بتا تیرا دین کیا ہے, ماں کن کا تقول فیت کیا ہے, راجل محمد, بتا تیرا نبی کون ہے, نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اگر بندہ بول ہی نہیں سکتا, ہے مردہ, نہیں سن سکتا, تو مجھے بتائیے اللہ نے جو بھیجا کیا وہ فضول بھیجے؟ فرشتوں کو میں نے بھیجا یا آپ نے؟ بولے اللہ نے بھیجا ہے نا. سوال کرنے کس نے بھیجا؟ اللہ نے نا. تو نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کا بھیجنا نعوذ باللہ وہ ایسے ہو گیا. نہیں, پتہ یہ چلا ہر عام بندہ بھی قبر میں زندہ ہے, تو میرا داتا پیا زندہ کیوں نہیں ہے؟ میرا خواجہ فرید زندہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹھے ہو ولیوں کو ماننے والے, ذرا پیار سے بولو, ورنہ میں ابھی بات ختم کر دیتا ہوں. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. میرا احمد سعید بھی زندہ ہے, میرا خواجہ بھی زندہ ہے, میرا خواجہ غلام فرید بھی زندہ ہے, غریب نواز بھی زندہ ہے, کل اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہے. جب ولی زندہ ہے تو میرا نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب انہوں نے زندگی بھر ظاہری پردہ کر گئے, اب ساری زندگی انہوں نے مولا کا ذکر کیا, اب ان کی زندگی ظاہری ہوئی ختم. اب مولا کی جزا شروع ہوئی, اب اس کی جزا تب تک ہے جب تک وقت ہے, اس کی جزا تب تک چلے گی جب تک وقت کی گئیاں ہیں. حضرات گرامی ولیوں کا ذکر اگر کوئی مٹانا چاہے, میرے داتا کا, میرے خواجہ کا, معین دین کا, بابا فرید کا, خواجہ غلام فرید کا کوئی ذکر بدبخت مٹانا چاہے خود تو مٹ سکتا ہے. نہ ولیوں کا ذکر کل مٹا تھا, نہ آج مٹا ہے, نہ قیامت تک مٹ سکتا ہے. اور ان کی علامت کیا ہے زندگی کی؟ ان کے ذکر کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے, یہ جو دمادم مست قلندر لوگ جاتے ہیں ان کے ہاں, صبح بھی داتا کا بازار کھلا ہے, شام کو بھی کھلا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے شادی ہو رہی. کوئی آ کے تلاوت کر رہا ہے, کوئی آ کے تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی یاسین پڑھ رہا ہے, کوئی سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے, کوئی سورت اخلاص پڑھ رہا ہے. کیوں؟ ان کا ذکر باقی کیوں ہے؟ ذاکر ہما ذکر و مذکور شمد, جب ذاکر اس کا ذکر کرتا ہے, جب وہ چلا جاتا ہے, پھر اللہ قیامت تک اس کا ذکر کرے گا. سمجھے؟ یہ نہ سمجھا کرو کہ دادا کا ذکر, خواجہ کا ذکر اب تک کیوں زندہ ہے. اس لیے کہ زندگی میں انہوں نے اس کا ذکر کیا جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اب انہوں نے ظاہری پتا دیا, ان کی زندگی لمیٹڈ تھی, ایک وقت مقرر تھا, اس دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے, لیکن اللہ ہر لمیٹڈ سے پاک ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ان کے ولیوں کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا.
اب آخری بات سنیے حضرات گرامی، جب اللہ کا بندہ اور ان کا ذکر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جنہیں رب توفیق دیتا ہے. اگر آپ کی توجہ میرے پیار سے بول سکتے ہیں آپ سبحان اللہ. سنیے حضرات گرامی، ولیوں کا ذکر، خواجہ کا ذکر، بابا فرید کا ذکر، خواجہ اور ان کی دھرتی پہ رہتا ہے، ذرا محبت سے بول، خواجہ غلام فرید جس باولپور کا نواب تھا نا، اب خواجہ غلام فرید کا مرید تھا. آپ ادا کریں ذرا جہاں پر بیٹھے ہیں، خواجہ غلام فرید. یہ ان سے محبت، ان کے عرس میں جانا، ان کا ذکر کرنا، 11ویں والی سرکار کی 11ویں منانا، لوگوں کو بلانا، لنگر کھلانا جو ہے چیرنے کی صورت میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بولیں کیا ہے؟ بابا یہ ہم خود سے نہیں کرتے، یہ رب ہم سے کرواتا ہے تو کرتے. آپ نے سنا ہوگا کوئی پرندہ بھی بغیر مولا کی اجازت سے پر نہیں مار سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہاں پر بیٹھے، بابا فرید کی محبت یہاں ہے. نہیں، جو ولیوں سے پیار کریں ذرا پیار سے بولے، میں جلدی کوٹ کروں. حضرات گرامی، خواجہ کی محبت یہاں، بابا کی محبت یہاں، معین کی محبت یہاں، داتا جی کی محبت یہاں. وہ تو ہے لاہور میں، اور یہاں بیٹھ کر آپ، یہاں میں دادا کا ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ بول دیتے. محبت ہے تو زبان چل رہی ہے نا. یاد رکھنے، ہم خود سے یہ نہیں کرتے. جب اللہ کا ذاکر شاکر، اب ذرا دلیل کے طور پر حضور کی حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات ہے حضرات گرامی. جب اللہ کا ذاکر شاکر ولی بندہ، داتا فرید، خواجہ غلام فرید، کل اولیاء، جب اللہ کا ذاکر شاکر بندہ زمین پر بیٹھ کرنا مولا کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے دا جبریل کو بلا کر کہتا ہے، اے جبریل جی رب جلیل، مجھے اس اپنے ولی سے محبت ہو گئی ہے. یہ جو داتا ہے، یہ جو خواجہ ہے، یہ جو فرید ہے، یہ جو معین الدین ہے، یہ جو عبد القادر ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. اچھا بھائی تعالیٰ تیرا بندہ ہے، تجھے محبت ہو گئی تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب کہتا ہے اب ایسا کر، تو بھی اس سے محبت کر. ولیوں کے ذکر کا عرس یہاں پر نہیں ہو رہا، ان کے ذکر کی دھوم عرش پر بھی ہے، ان کے ذکر کی دھوم عرش پر بھی ہے. اچھا بھائی تعالیٰ میں نے محبت کا اظہار کر لیا، میں بھی سب سے محبت کرتا ہوں، چلو اولیاء سے محبت، داتا خواجہ غلام فرید سب سے محبت کرتا ہوں. اچھا بھائی تعالیٰ میں نے بھی محبت کر لی، تو بھی کرتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اب ایسا کرو، پوری سماوات کی کائنات میں چلے جاؤ، جتنے میرے فرشتے ہیں سب سے کہو اگر منصب ملائکہ پر فیض یاب رہنا چاہتے ہو تو میرے داتا سے محبت کرو، میرے مہر علی سے محبت کرو، میرے خواجہ غلام فرید سے محبت کرو. تو وہ کل اللہ کے ولی بھی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جبریل آدمی عرض کرتے ہیں بھائی تعالیٰ ہم نے محبت کا اظہار کر لیا، تو بھی محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، کل فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر رکنا نہیں ہے، جو میں نے بات کی تھی ایسے نہیں، سنیں اللہ کہتا ہے ایسا کرو زمین پر اتر جاؤ. میں نے کہا تھا نا ہم خود سے نہیں کرتے، وہ کرواتا ہے ولیوں سے پیار. زمین پر اتر جاؤ، اس اسٹینڈ میں دیکھو، جامعہ نظام مصطفیٰ مسجد میں دیکھو، پاکستان میں، بہاولپور میں، شیخوپورہ میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، ہند میں، پوری دنیا میں جاؤ فرشتوں. باری تعالیٰ کرنا کیا ہے؟ فرمایا ذرا دیکھو جن کے دل پاک دیکھو، طیب دیکھو، طاہر دیکھو، جن کے دل پاک دیکھو، صاف دیکھو. ایسا کرو میرے داتا کی، میرے خواجہ کی، میرے معین کی، میرے عبد القادر کی، کل اولیاء کی محبت ان کے دلوں کے اندر رکھ لو تاکہ وہ بھی محبت کا اظہار کرتے رہیں. پتہ یہ چلا ہم خود سے نہیں کرتے، مولا کرواتا ہے، ہم ولیوں سے پیار کرتے ہیں. اور جس کے دل میں وہ ولیوں کا پیار ڈال دے تو کوئی آ جائے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اندر ولیوں کا جو پیار ہے وہ نکال سکے. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے آ کر کے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور کل اولیاء سے ہمیں نسبت تعلق رکھنے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.
سنت ادا فرما۔